ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ شہر میں منظم جرائم کا کس طرح خاتمہ ممکن بن سکتا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس چیف جو ہیں وہ بھی اقدامات کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ خادم صاحب بھی جو ہیں وہ ایکشن دکھائی دیا ان کا، اور انہوں نے 80 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران کو بھی معطل کیا۔ بی کمپنی کیا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں اور کہاں رکاوٹیں آتی ہیں ایک عام پولیس افسر کو، ایک عام پولیس اہلکار کو ان تمام جرائم کی روک تھام میں، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ سینئر سابق پولیس آفیسر ہیں نیاز احمد کوثر صاحب، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ میں سب سے پہلے اور ناظرین کو بھی آگاہ کرنے کے لیے یہ جاننا چاہوں گا، یہ بی کمپنی ہے کیا؟ جناب جو بی کمپنی ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو ہمارے جو فارمر آئی جی تھے غلام نبی میمن صاحب نے دیا تھا، وہ بی کمپنی ہے، وہ گارڈن ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ وہاں جو ہے جو بایو میٹرک سسٹم رکھا گیا ہے کہ ہر افسر جو بی کمپنی میں جوائن کرتا ہے یا جہاں اس کو سزا کے طور پر بھیجتے ہیں، تو اس کو بی کمپنی کا اصل نام ہے بلیک کمپنی۔ تو اس بلیک کمپنی میں جس کا آرڈر ہوتا ہے تو وہ صبح 9 بجے، اس کے بعد دوپہر کو اور شام کو ان کی 3 دفعہ ان کی حاضری ہوتی ہے، 3 دفعہ وہ حاضری ہوتی ہے بایو میٹرک کے تھرو۔ جو افسر ہے یا جو ملازم ہے وہ جو بی کمپنی کا ہے، اس کو 3 دفعہ وہاں بایو میٹرک کے تھرو اپنے ہاتھ میں لگانی پڑتی ہے۔ تو وہ اتنا مسئلہ کراچی میں اتنا چیزیں ٹریفک اتنا زیادہ ہے، دور دور ہے، اس افسر کو سارا دن وہاں ہیڈ کوارٹر میں رہنا پڑتا ہے کہ اس کی غیرت میں لگ جائے۔ تو ان لوگوں کو کوتاہیوں کی وجہ سے انکوائریز کے بعد یہاں کیا جاتا ہے، یا ڈائریکٹ کوئی بھی چیز ہو اور اس کو بولا جائے کہ جی ایس ایچ او ہیں یا دیگر ہیں، جی آپ کو اب بی کمپنی جوائن کرنی ہے؟ جناب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں اسپیشل برانچ کے تھرو ان کے خلاف رپورٹ آتی ہے، جو ہماری جو انٹیلیجنس برانچ ہے وہ رپورٹ بھیجتی ہے آئی جی کو یا ڈی آئی جی کو یا ایڈیشنل آئی جی کو بھیجتی ہے کہ فلاں افسر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ ملوث ہے اور وہ بدلہ خوری میں یا آپ سے جو ہے وہ منتھلی لے رہا ہے۔ تو وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ پہ جو ہے وہ جو ہے افسر جو ہے اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اس کو معطل کرتے ہیں، معطل کر کے بی کمپنی میں اس کو پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف انکوائری ہوتی ہے۔ اب یہاں بڑا سوال یہ ہے کہ انکوائری میں وہ ڈسمس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ایسی ایویڈنس آتی نہیں ہے۔ اسپیشل برانچ بھی جو رپورٹ دیتی ہے وہ تو اپنے ذرائع سے دیتی ہے، لیکن جن جرائم پیشہ عناصر سے وہ پیسے لیتا ہے یا منتھلی لیتا ہے یا ہفتہ لیتا ہے یا بتا لیتا ہے، وہ لوگ کبھی سامنے نہیں آئے کہ ہم سے اتنا یہ افسر پیسے لیتا ہے۔ تو پھر حل کیسے نکلے گا، پتہ کیسے چلے گا اس طرح؟ تو یہ تو ایک رپورٹ آئے اس پہ وقت ملتا ہے انکوائری میں کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں، سیٹ سے تو ہٹا دیا جاتا ہے۔ جناب اس کو اسی لیے ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ اگر فرض کرے ایک افسر ہے یا ملازم ہے، وہ کسی ڈسٹرکٹ میں کام کر رہا ہے، اپنی پوسٹنگ پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھتہ خور جو سے بھتہ ان کو ملتا ہے تو وہ پوسٹنگ کی وجہ سے ملتا ہے۔ جہاں تھانے میں اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے، اسی تھانے کی پوسٹنگ کی وجہ سے ہی اس کو جو جرائم پیشہ کے اڈے ہوتے ہیں وہاں سے جرائم پیشہ لوگ اس کو بھتہ دیتے ہیں۔ اچھا، اب میں یہ جاننا چاہوں گا کوثر صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ معطل کر دیا، افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا، نوکری سے بھی فارغ کر دیا، کیا ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ جرائم ختم ہو سکتے ہیں؟ کیا یہی صرف حل ہے، یا اس سے بڑھ کر اور کیا کرنا چاہیے؟ کہاں خود پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی رکاوٹوں کا سامنا ہے، اس کا بھی جو ہے ادراک کرنا چاہیے، اس کے بھی مسائل حل ہونے چاہیے تاکہ عوام کو فائدہ مل سکے، کیونکہ براہ راست ایک عام آدمی متاثر ہوتا ہے اگر تھانہ پراپر طریقے سے نہیں چل رہا ہو۔ جناب اس میں رکاوٹیں کافی اس لیے ہیں کہ اس میں جو کافی جو ادارے اب بیچ میں ملوث ہوتے ہیں، جیسے اب فرض کریں ایک علاقے میں چرس چل رہی ہے، شراب چل رہا ہے، ہاں تو اس کا پرائمری ذمہ داری وہ تو ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی، کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سامنے آئے اور ان کو آگے روکے، ان کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف FIR درج کر کے ان کو بند کرے۔ لیکن اب ہمارے پاس المیہ یہی ہے کہ ایکسائز والے یا پولیس والے یا کسٹم والے، جیسے ایرانی تیل چل رہا ہے، ہاں تو اس میں پہلا جو ہے ادارہ کسٹم ہے، کسٹم والوں کو اجازت کے بغیر وہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ سارے ادارے مل کے سب اجازت دے رہے ہیں، اسی وجہ سے ایک ادارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے انکار سے وہ جرائم رک نہیں سکتا۔
کیونکہ وہ جو مکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ مکل جو ہے وہ سب جو سارے ادارے ہیں سب سے لیتے ہیں وہ. تو اس لیے جب تک سارے ادارے ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، سارے ادارے یہ نہیں چاہیں گے کہ جرائم بند ہو، اور اس وقت تک جرائم بند ہو نہیں سکتا. اچھا، ایک شکوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی عدالتوں میں پولیس افسران اہلکاروں کو جو ہے وہ صبح سے شام ہو جاتی ہے، تو ایک توانائی ہوتی ہے نا، ایک عام آدمی 24 گھنٹے ایک انسان اس کے پاس اتنی توانائی ہوتی ہے نا کہ اتنے گھنٹے وہ کام کر سکتا ہے، تو اس میں عدالتوں کے چکر کاٹنے میں اور ادھر پیشیاں جو لگتی ہیں عدالتوں میں، تو اس میں تو ایک وقت لگتا ہے صبح سے شام. تو اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں آپ کہ جو پیشیوں کا ٹائم ہے وہ، اور اس کے بعد پھر تفتیش اور کیسز پھر پینڈنگ جا رہے ہوتے ہیں، ایک عام آدمی کو مسئلہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں پیشی پہ تو جانا ہے، ہم کیا وہ چھوڑ دیں؟ اگر ہم وہ نہیں چھوڑتے تو پھر ایک عام آدمی کے کیسز ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ بھی بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو تفتیشی ادارہ ہے یا جو انویسٹیگیشن برانچ ہے، اس کے سارے افسران جو ہے وہ پورا دن تو صبح سے لے کے عدالتی ٹائم سے لے کے دوپہر 2-3 بجے تک وہ لوگ عدالتوں میں ہی رہتے ہیں. اس کے بعد لازمی انسان تھک جاتا ہے، جو پھر گھر جاتے ہیں رات شام کو 7-8 بجے وہ تھانے پہ آتے ہیں. تو ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ کسی کیس کی تفتیش کر سکیں یا کسی کیس ملزمان کے پیچھے جا سکیں. یہ تو اپنی جگہ پہ آپ کی باتیں تو بالکل پھر صحیح کیسے ہیں. مسئلے کا حل ہوگا سر؟ نفری کم ہے، ٹائم اتنا برڈن ہے، ایک پولیس کے اوپر میں اتنا برڈن ڈال دوں گا، میرے مسئلے، شہر کے مسئلے تو حل ہی نہیں ہونے پھر. نہیں، وہ مسئلے جرائم جو بڑھ رہے ہیں یا مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو اس کی مین وجہ ریزن ہی کاز یہی ہے نا کہ جیسے انویسٹیگیشن برانچ ہے اس کے افسران بہت کم ہیں. اس میں افسران کی نفری بڑھائی جائے، تھانے بڑھائے جائیں. تو پہلے کوئی وقت تھا جب انگریز تھا، وہ اس کا کرائٹیریا یہ تھا کہ جس علاقے میں 15,000 سے زیادہ اس کی آبادی ہوتی تھی، اس کو نیا تھانہ وہ اس کو کنسیڈر کر دیتے تھے. 15,000 اب پہ نیا تھانہ؟ جب انگریز تھا، انگریز نے کرائٹیریا یہی رکھا ہوا تھا کہ 15,000 پہ کہ ایک تھانہ. نفری کتنی ہوتی تھی اس تھانے کی؟ 15,000 کی آبادی پر جو ہے وہ ایک تھانہ. اور نفری کتنی ہونی چاہیے؟ اس پہ 15,000 تھانے پہ وہ نفری ایسے جو ہوتا تھا، وہ جو 20-25 سے اس کے نیچے افسران ہوتے تھے، ملازمان ہوتے تھے، تو وہ جیسے اس کی ایکسیڈ ہوتا تھا 15,000 سے آبادی اس کی بڑھتی تھی، تو وہ اسی علاقے میں دوسرا تھانہ وہ اپنا کر دیتے تھے. لیکن ابھی تو اب دیکھیں گے فیروز آباد تھانہ ہے، وہ کروڑوں میں نہیں ہوگی، کم از کم لاکھوں میں آبادی یہ تھانہ ایک ہے. ایک تھانہ ہے. اچھا، میں اس کو باتوں اور سوال بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ اب سابق ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، مگر آپ نے ایک ٹائم لگایا پولیسنگ میں اور گہری نظر بھی رکھتے ہیں، چیزوں کو لکھتے بھی رہتے ہیں. نہیں جاننا چاہوں گا کوثر صاحب، دیکھیں آپ نے چوروں کو دیا ہوا ہے پکڑنے کے لیے کہ پولیس پکڑے. اب مجھے بتائیں، جو گاڑیوں کے ہم حال دیکھ رہے ہیں، جو اکثر ہمیں بیشتر سڑکوں پر بند دکھائی دیتی ہیں، خستہ دکھائی دیتی ہیں، سٹارٹ ہونے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو مینٹیننس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ مینٹین کیوں نہیں رہ پاتی؟ آخر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ بھی ہے پورا کا پورا. تو یہی بس مسائل ہیں کہ ان کو یہ چاہیے یہ تھانے کو ذرا مضبوط کریں. جو فنڈس ہیں وہ ڈائریکٹ ہر تھانے کو دیں. کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے جب پولیس آرڈر بنایا تھا، تو پولیس آرڈر میں یہ چیز رکھی گئی تھی کہ جو ہر تھانے کو کا بجٹ الگ سے ہوگا، اس کا جو ڈی ڈی او ہوگا، اس کو جو ڈرائنگ پیسے نکالنے والا وہ ایسے جو خود ہوگا. لیکن یہ ایک المیہ ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں نے تھانے کو مضبوط کیا ہی نہیں، وہ اس پولیس آرڈر پہ عمل نہیں کیا. تو وہ فنڈ کس کو ایلوکیٹ ہوتا ہے تھانے سر؟ کو فنڈ نہیں دے گئے. تو سر وہ فنڈ کس کو اگر یہ ایلوکیٹ ہوتا تھانے ہے؟ کو آج بھی فنڈ دے دے نا، کیونکہ یہ اب اپنا سینئر افسران یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی ایسے جو کھا جائے گا. بھائی اگر آپ ایسے سر نہیں، ابھی فنڈ کس کو مل رہا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. ابھی فنڈ تو سارے ایس پی کے پاس آتے ہیں نا، ڈی آئی جی کے پاس آتے ہیں، فنڈ سارے ایس پی ہاتھ میں ہوتے ہیں. ہاں، تو ابھی بھی یہ شکوے شکایت ہوتے ہیں. ہاں، وہ نیچے جاتے نہیں ہیں. اب وہ ایس پی ہے، وہ ورک اس پہ تو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ بھائی چلو ایس پی ہے، وہ فنڈ نہیں کھائے گا، اور وہ سارے فنڈ وہیں سے سارے ضائع اچھا ہو سر، جاتے یہ جو ہیں. فنڈ ایس ایس پی کو آج بھی مل رہا ہے یا ڈی آئی جی صاحبان کو مل رہا ہے، اس کی کتنی مطلب کیا فیگرز ہوتے ہیں یہ سالانہ جو ملتا ہے؟ جناب مختلف ہیڈ سے مختلف فنڈز آتے ہیں نا.
یہ جیسے گاڑیوں فیول میں مختلف آتے ہیں، انویسٹیگیشن میں الگ سے آتے ہیں، یا دوسرے مد میں بہت سے ساری مد میں کروڑوں روپے آتا ہے. 2 کروڑ کے قریب آتا ہے. نہیں کروڑوں روپے آتا ہے، 2 کروڑ کے نہیں، کروڑوں روپے ایک آتا ہے. ضلع کو کتنا آتا ہوگا ایک اندازاً؟ ہم جنرل جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ اتنا اماؤنٹ آتی ہے، اور اس سے پھر ہم یہ جان سکیں گے کہ پھر تھانے کو کیا کیا کام کرنے چاہیے. پھر عوام جب جائیں گے اور تھانوں کو دیکھیں گے کہ بھائی اتنا پیسہ تو سرکار دے رہی ہے، پھر وہ لگ کیوں نہیں رہا، یہ سوال پھر وہ خود ذہنوں میں اٹھائیں گے نا. نہیں آپ کی بات صحیح ہے، سرکار تو دے رہی ہے، وہ تو ایس پی کے حد پہ آگے رک جاتا ہے نا. تو یہ ڈائریکٹ فنڈ جو ہے، جو پولیس آرڈر میں ہے، یا پرویز مشرف نے جو پولیس آرڈر نیا بنایا تھا نا، اس میں اس کی خوبی خاصیت یہ تھی کہ اس نے تھانے کو جو ہے پاورفل کیا تھا. اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ ہر تھانے کو فنڈ سے الگ دے دیں گے، لیکن ان لوگوں نے وہ فنڈ وہ تھانے کو دیا نہیں ہے. جب تک یہ تھانے کو خود مضبوط نہیں کریں گے، تھانے کو فنڈ نہیں دیں گے، تو یہی تو جو آپ نے سوال اچھا، یہ فنڈ کس مد میں دیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہوگا تھانوں کے اندر؟ جناب جیسے گاڑیوں کا فیول ہے، گاڑیوں کی ریپیئر کا فنڈ ہے، انویسٹیگیشن کا جو فنڈ ہے، جو دوسرے جو وہاں جو روزمرہ کے خرچے ہیں ان کے فنڈ. صفائی ستھرائی، گندگی. ہاں وہ تو تھانے کو ملتا، کچھ 1 روپیہ نہیں دیتے نا یہ. اب تو یہ مطلب اگر کہیں مینٹیننس، کہیں گاڑی کی مینٹیننس پولیس کسی تھانے کے اندر خراب دکھائی دے رہی ہے، تو اٹ مینس کہ وہاں کے ایس ایس پی سے بات کرنی پڑے گی، پوچھنا پڑے گا. اگر وہاں تھانے کی حالت خراب ہے تو اس ضلع کے ایس ایس پی سے پتہ کرنا پڑے گا. اگر وہاں پر مینٹیننس کے مسئلے ہیں گاڑیوں کے تو وہ جواب دہ ہیں. اگر وہاں پر اندر صورتحال بہتر نہیں ہے، گندگی ہے، تو ضلع کے ایس ایس پی جو ہیں وہ جواب دیں. ایسا ہی ہے کھوسو صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو ایس ایس پی کو نہیں ہونا چاہیے نا، ایس ایس پی کے پاس جو فنڈ ہیں. تو ابھی خیر یہ پالیسی ایس ایس پی تو نہیں بنا سکتا، وہ پالیسی تو اوپر سے آئی جی صاحب بنا سکتے ہیں نا. تو وہ فنڈ ایس ایس پی کو، ایس ایس پی کے اپنے جو اس کے دفتر ہیں اس کے لیے فنڈ دیے جائیں. اس کے نیچے 30 تھانے ہیں، تو جو وہ فنڈ 30 تھانوں کو الگ الگ دیا جائے نا. تو پھر آدمی ان سے پوچھ سکتا ہے بھائی آپ کو یہ فلاں تھانہ ہے، آپ کو اتنا فنڈ ملا ہے، آپ کی اتنی آبادی ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، یہ گاڑیاں خستال کیوں ہیں. ابھی تو وہ دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو ایس ایس پی کے ہاتھ میں ہے. وہ گاڑی کا اگر کہیں خراب ہو گئی ہے، اس کے ریپیئر کی ضرورت ہے، ٹائر اس کے ختم ہو گئے ہیں، یا بہت سی چیزیں ہیں، بیٹری ختم ہے یا دھکے اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو وہ تو ویسے ایس ایس پی سے مانگے گا نا. وہ ایس ایس پی سے کیوں مانگے؟ تو وہ فنڈ اس کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ تو پولیس آرڈر میں ہے کہ فنڈ اس کو ملنا چاہیے. تو یہ اس پہ یہ لوگ عمل نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ کام ایسے دوپل پہ چل رہا ہے، اور سفر پولیس بھی اچھا، کر رہی ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بتائیے گا. بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے، کیونکہ یہ جو سوال اور ہم جو آپ سے جواب لے رہے ہیں وہ ایک عام آدمی کے مسائل سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں. کھوسو صاحب، ہم یہ جاننا بھی چاہیں گے اور ناظرین بھی جاننا چاہیں گے جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت، کہ جو ناقص تفتیش ہوتی ہے نا، اس سے بڑے اسٹریٹ کرمنلز جو پکڑتے ہیں ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، اور وہ بڑے آسانی سے دوبارہ سے آ جاتے ہیں سڑکوں پر اور پھر ڈکیتی کرتے ہیں. ابھی کچھ دنوں قبل مجھے اطلاع ملی کہ ایک جگہ پر ایک بڑے ڈکیت کو پکڑا گیا، بڑا نامی گرامی. اس کو پکڑنا ایسٹ کی ہے یہ معاملہ، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں. ابھی کچھ دنوں پہلے اس پر انعام بھی دیا پکڑنے والے کو، جو پولیس اہلکار جس نے پکڑا. مگر سننے میں یہ آیا کہ اگلے دن جس کے اوپر کافی ایف آئی آرز تھی، کافی جگہوں پر مفرور تھا، اس کو پھر جو ہے وہ ضمانت مل گئی. تو سر پھر یہ ناقص تفتیش ہی ہے نا. ہم کہاں قصوروار پھر کس کو ڈھونڈیں، کس کو کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ جناب دیکھیں نا، اب وہ ایک یہاں پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی تو 100% جو ہے پبلک بھی کرتی ہے، میڈیا بھی کرتی ہے، عدالتیں بھی کرتی ہیں، اپنے افسران بھی کرتے ہیں. لیکن اب میرا اتنا تجربہ رہا ہے 40 سال کا، عدلیہ کا کوئی احتساب نہیں ہے. عدلیہ سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ ابھی اس کیس کا چالان ہی نہیں پیش ہوا. جیسے ہم چھوٹی سی مثال ہے، یہ ڈی ایس پی والا جو واقعہ ہوا، بجاری والا، جو وہ 2 کروڑ کی ڈکیتی میں تھا، خود گیا ہے، اس نے ڈکیتی میں خود شامل تھا. وہ پیسے وہاں سے لے گئے، سونا لے گئے، اس کے بعد وہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں. اب اس بندے کو بھی دیکھیں عدالت نے ضمانت دے دی. اب یہ تو ہمارے عالم میں ہے نا کہ یہ ججز یہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے، وہ نہیں سمجھتے. وہ وکیل کی فیس ویلیو دیکھتے ہیں، بھائی کون سا وکیل کھڑا ہے، بڑا وکیل کھڑا ہے، اب اس کو انکار نہیں کرنا ہے، اس کو اوبلائج بھی کرنا ہے، بار کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے.
وہ اس کو اوبلائج کرنے کے لیے بیل دے دیتے ہیں اس کے کیس میں ملزم کو، تو اس سے جو بھگتتی ہے تو وہ تو پبلک بھگتتی ہے نا۔ تو اس اب کی وجہ سے پھر دیکھیے ایک معاملہ پتہ ہے سر، پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کھوسو صاحب، معاملہ یہ ہے کہ پھر یہ بڑا سوال ہے اور یہ نیشنل لیول پہ پھر چیزیں پتہ ہے کیا مسائل بن رہے ہوتے ہیں کہ پھر ہم جو یہ کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ آلدو کہ غلط ہے کہ ہاف فرائی ایک ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے، فل فرائی جس میں کہا جاتا ہے کہ جی زخمی کر کے ڈکیت کو پکڑ کے دینا ہے تاکہ وہ کچھ دن آرام سے بیٹھے رہے، اور پھر فل فرائی جو زیادہ ہے اس کو اس طرح کے انکاؤنٹرز بھی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تب جب ناقص تفتیش اور عدالتوں سے ضمانتیں بار بار مل جاتی ہیں، اس لیے ہی یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ جناب جب یہ ملزمان کو وہاں سے تھوک کے حساب سے ضمانتیں ہو رہی ہوتی ہیں عدالتوں سے، تو پھر پولیس یہ مجبور ہو کے پبلک انٹرسٹ میں یہ ہاف فرائی فل فرائی کی جو اطلاع ہے نا، یا جو پولیس والوں کو یہ کرنا پڑتا ہے اس فل فرائی کی وجہ سے یا ہاف فرائی کی وجہ سے بہت سے پولیس افسروں کو سزا بھی ہوئی ہے، ان کے خلاف FIR بھی ہوئی ہیں، وہ جیلوں میں بھی گئے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ پبلک کے انٹرسٹ میں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عدالتیں بندوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اب تو میرا سوال دوبارہ یہی ہے، یا جواب بھی یہی ہے کہ جس طرح پولیس کا احتساب ہوتا ہے اسی طرح عدالتوں کا احتساب بھی ایسا کوئی کمیشن اب ہونا کھوسو چاہیے صاحب جو میں ایک اور عدالتوں چیز جاننا چاہوں گا کیونکہ ٹائم یقینی طور پہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آج اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں آپ سے کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پیٹرول ہم نے بات کر لی کہ جی فنڈز آتے ہیں مگر پھر بھی پیٹرول نہیں، ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ساؤتھ کے علاقوں میں جو پولیس ہے اس کو پیٹرول کے کچھ مسائل کا سامنا ہے، تحریری طور پہ جو ہے وہ لکھا بھی جا چکا ہے۔ اس شہر کی جتنی آبادی ہے بتایا جاتا ہے 110 کے قریب تھانے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں اگر 2 کروڑ 2.5 کروڑ سے زیادہ اگر ہم تحریری طور پہ اور ویسے جو بولی اور کہی جاتی ہے وہ تو بہت زیادہ بتائی جاتی ہے 3 ساڑھے 3 کروڑ، تو ادھر جو یہ تھانے ہیں یہ کافی ہیں؟ نہیں تھانے جناب وہ ناکافی ہے نا، دیکھیے جیسے کتنے تھانے انگریز اس وقت کراچی کے اندر ہونے چاہیے آپ سمجھتے ہیں سینئر پولیس جناب آبادی کے حساب سے یہ جس طرح انگریز نے، دیکھیں انگریز ہم سے پہلے سویلائز ہوا ہے، وہ انگریز نے جب یہاں برے صغیر میں آیا تو اس نے اپنا جو نظام تھا یہاں کافی پیسٹ کیا اپنا برے صغیر میں، تو کم از کم خود نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسرے کو کافی تو کر سکتے ہیں نا۔ بالکل۔ اس نے 15,000 کی آبادی پر ایک تھانہ رکھا، تو ہم بھی تو اس کو چلنا چاہیے نا، ہم بھی اپنے اسی حساب سے اپنے تھانے بڑھائیں، اسی حساب سے اپنی نفری بڑھائیں، ان کو وسائل دیں تو پھر جرائم پہ کنٹرول بعد ہی ہو سکتا ہے نا۔ اب وہ 15,000 کی آبادی والا تھانے پہ وہاں اگر 20 لاکھ کی آبادی کے لوگ رہ رہے ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ SHO یا وہاں کی پولیس وہ کیسے؟ ناممکن ہے سر، یہی جاننا تھا، یہی بات تھی، کوشش کر رہے تھے۔ بہت شکریہ کھوسو صاحب ٹائم دینے کے لیے اور اپنا موقف پیش کرنے کے لیے کہ بتایا گیا ہے کھوسو صاحب سینئر پولیس آفیسر رہے ہیں، سابق SSP لیول پر کام کرتے رہے ہیں، بڑے عام کیسز کی تفتیش بھی کرتے رہے ہیں، یہ بتا رہے تھے ہمیں ناظرین کے 15,000 سے 17,000 کے قریب ایک تھانہ ہونا چاہیے، 110 کے قریب پورے کراچی کو ڈیل کرنے کے لیے تھانے بتائے جاتے ہیں، ایک فگر ہے، نفری کم ہے، گاڑیوں کے پاس پیٹرول نہیں ہوتا، مخلص موبائلز کے پاس مینٹیننس کے مسئلے ہیں، آپ تھانوں کا وزٹ آپ لوگوں کے بھی چکر لگتے ہوں گے تو آپ کو اس کا حال پتہ ہے۔ سوال یہ ہے جو اٹھ رہا ہے کہ معطل کر دیں، سزائیں دے دیں، سزا کا عمل بھی تیز کر دیں، مگر جب تک اس شہر کو چلانے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نفری نہیں ہوگی، وہ پاور نہیں ہوگی، تو وہ کیسے مسائل حل ہوں گے؟ ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔